مغربی میڈیا اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار۔ 1917 کو بلفور اعلامیہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کے لیے صہیونی مہم کا حصہ تھا، جس نے نہ صرف مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدل دی بلکہ فلسطینیوں کے پرسکون ماحول میں بھی نفرت کا زہر گھول دیا۔ 1948 میں جب ہزاروں فلسطینیوں کو نکبہ کے دوران ان کے گھروں سے نکالا گیا تو وہ اپنے گھروں، دکانوں، مساجد، ٹرین اسٹیشن اور بازار سب سے محروم ہو گئے اور اب پناہ گزین کی حیثیت سے اردن اور لبنان میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کو انہیں ان کے گھروں سے بے دخل کرنے پر کوئی شرمندگی نہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں خدا نے یہ گھر دیے ہیں کیونکہ وہ اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ تمام ستون جن پر اسرائیلی غاصبانہ قبضے اور نو آبادیاتی نظام کی عمارت کھڑی ہے، ان میں سب سے مضبوط ستون مغربی میڈیا ہے، جو اسرائیلی پروپیگنڈا کی ترویج میں پیش ہے۔ اسی پروپیگنڈے کے ذریعے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضے، بند فوجی زونز میں ان کی گھیرہ بندی، ان کے گھروں کی معمولی باتوں پر ضبطی اور مغربی کنارے کی آبادی محدود کرنے کے بعد رد عمل میں پیدا ہونے والی فلسطینی مزاحمت کا توڑ کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں مغربی حکومتیں اور لابی گروپس غیر جانبدار رپورٹرز کو دھمکا کر یا ان کی کوریج کو بگاڑ کر اسرائیل کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ انہی غیر جانبدار صحافیوں میں سے ایک مڈل ایسٹ کے نامہ نگار آسٹریلین صحافی جان لیون ہیں، جنہوں نے بالکونی اوور یروشلم نامی کتاب لکھ کر اس میں مقبوضہ مشرقی یروشلم، قدیم شہر، گنبد صخرہ، الاقصی مسجد، مغربی دیوار، جبل الزیتون اور صحرائے جودیان کے متعلق انکشافات کر کے اسرائیل اور مغربی میڈیا کو ہلا دیا ہے۔ لیون کے مطابق اس کی رہائش کے پاس واقع ایک فلسطینی کے گھر کو اسرائیلی فوج نے اس کے سامنے مسمار کیا اور صرف سیڑھیاں چھوڑی۔ جان لیون نے شوہر، بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل اس خاندان کے سربراہ کو اگلے دن ان سیڑھیوں کی صفائی کرتے دیکھا، جو کہ جان لیون کے مطابق اس کی زندگی کا سب سے رنجیدہ کرنے والا منظر تھا۔ اسی طرح ناصر جبار نامی ایک ٹریول ایجنٹ اپنے گھر کی تزئین نو کے باعث یروشلم میں کسی دوسری جگہ مقیم تھا اور اس کی غیر موجودگی میں ایک اسرائیلی آبادکار نے اس کے گھر کے تالے بدل کر اس پر قبضہ کر لیا۔ لیون نے کتاب میں بیان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے زیتون کے درختوں کو کاٹ دینا، نوجوانوں کی بلا وجہ گرفتاری اور ان پر ناکردہ جرائم کے الزامات، گھروں کی مسماری اور فلسطینیوں کو اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے ہراساں کرنا عام واقعات ہیں۔ لیون کے اس کڑوے سچ نے آسٹریلیا اسرائیل جیوش افیئر کونسل کے غصے کا رخ اپنی طرف کر لیا ہے، جنہوں نے اس کے خلاف غلط رپورٹنگ کی مہم چلائی، جس میں جلد ہی اسرائیلی سفارت خانہ بھی شامل ہو گیا، مگر یہ کوشش لیون کی مضبوط اور کھری رپورٹنگ کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ لیون کے مطابق اگر کوئی غیر ملکی نامہ نگار فلسطینیوں کو ایک عام گروہ کے طور پر پیش کرتا ہے تو اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہیں، مگر فلسطینیوں کو ان کی شناخت کے حوالے سے عزم، ارادے اور جدوجہد کے استعارے کے طور پر پیش کرنا اسرائیل اور اس کے حامیوں کے غصے کو آواز دیتا ہے۔ لیون نے حقائق پہنچانے کے لیے نہ صرف اسرائیل اور اس کے لابی گروپس کا دباؤ برداشت کیا، بلکہ دی نیو یارک ٹائمز، گارجینز اور ایجنس فرانس پریس سے انٹرویوز میں بھی یہی ہتھ کنڈے آزمائے گئے اور انہوں نے بھی لیون پر حقائق کو مسخ کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیل فی الحال دنیا بھر میں میڈیا وار جیت رہا ہے، مگر انٹرنیٹ اور موبائل فونز کی دستیابی نے کافی حد تک اس کا بھیانک چہرہ اقوام عالم کے سامنے آشکار کر دیا ہے، اور ایک نہ ایک دن تاریخ اسرائیل کی گرفت کرے گی۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔